میری پیاری بہنوں، ذرا دل کو تھامنا اور دل کو تھامیے اور سنیے کیا ہوگا اس دنیا کا۔ دیکھو اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کو ماڈل بنا دیا، اور ان سے سیکھو کیا ہے دنیا۔ کوئی چیز نہیں ہے ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے سامنے قربان ہے، اور ان کے نزدیک وہ چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے دی زندگی، اس زندگی کو بھی انہوں نے فنا کر دیا۔ ارے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک ہم اس میں پڑے ہیں کہ کل بچے کیا کریں گے، ہمارے کیا ہوگا آنے والے کل میں، کیسا ہوگا ان کا مستقبل، کون کون سے بچے اور کتنا کتنا کمانے والے بنیں گے۔ ابھی میں اور آپ کسی میں پڑے ہیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہاں کی، 2 راتیں اس ویڈیو کو دیکھ کر سچ کہہ رہا ہوں سو نہیں سکا۔ وہ 2-3 منٹ کی ویڈیو ہے، 8-9 سال کی لڑکی، اور بھاؤ لڑکیاں تو تمہاری بھی ہیں جنہیں تم ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہو، جنہیں تم پہناتی ہو کپڑے دھو کر اور پریس کر کے، اور ماں بچیاں تک تمہاری بھی ہیں جن کے نخرے اور ناز تم پالتی ہو۔ آج ایک بچی اس دھرتی پر بیٹھی ہے 8-9 برس کی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹی سی 3-4 برس کی اس کی بہن ہے جس کے سر کو وہ سہلا رہی۔ اچانک ایک نوجوان پہنچتا ہے وہاں اور کہتا ہے بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے یوں اشارہ کیا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ملبے کا ڈھیر؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، کہ اسی میں میرا گھر تھا، اسی میں میری ماں تھی، اسی میں میرا باپ تھا، اسی میں میرے بھائی اور بہن تھے۔ میرا گھر ملبہ ہو چکا، میرے ماں باپ شہید ہو چکے، میرے بھائیوں کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی نہیں ہو سکا، اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹی تو قرآن کی حافظہ بننا، تو قرآن کو پڑھنا، جس دن تیرا قرآن کا حافظہ مکمل ہوگا میں تجھے بازار سے جا کے نئے جوڑے لا کے دوں گی، نئے کپڑے لے کر کے آؤں گی، میں تجھے تیری پسند کا سامان بازار سے دلانے چلوں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ سسک کے رو پڑتی ہے، اور ماں دل سے سنو کہتی ہے میری ماں تو نہیں، مگر اس ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کر میں اسی میں اپنی ماں کو محسوس کرتی ہوں اور اپنے آپ سے قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ میرے 11 پارے قرآن کے ہو گئے، اور مجھے یقین ہے عنقریب میرا قرآن کا حافظہ مکمل ہوگا، اور میری یہ تمنا ہے جس دن میرے قرآن کا حافظہ مکمل ہو اللہ اسی دن مجھے شہادت دے دے، تاکہ اپنی ماں سے میں اس حالت میں ملاقات کروں جو میری ماں نے شہادت لی، اور پھر میرے سینے میں قرآن کی حفاظت اور حافظہ قرآن ہو کر میں اپنی ماں سے ملاقات کروں اور ان سے کہوں مائی جو تو نے مجھے خواب دکھایا تھا میں وہ پورا کر کے آئی ہوں، ادھورا چھوڑ کے نہیں آئی ہوں۔ تمہارے میرے گھر کے نرم اور گرم گدے، کھانے اور پکوان، تمہارے اور میرے گھر کے یہ ناز اور نخرے تمہیں اور مجھے ابھی دنیا میں کچھ سمجھنے نہیں دیتے۔ اگلے مرحلے میں اس نے اس بچی سے کہا بیٹی تم کیا کھا رہی ہو؟ میرا دل پھٹتا ہے یہ کہتے ہوئے۔ اس نے اپنے پیر کے نیچے سے گھاس کو نکالا اور کہا 7 دن سے ہم دونوں بہنیں یہی گھاس کھا کھا کے دیکھیں۔ اس نے کہا بیٹی کو شکایت؟ کہا اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، یہ ہمارا نصیب ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کے لیے، یہ ہماری قسمت ہے، اللہ نے قبول کیا ہمیں اپنے اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس سے راضی ہیں۔
لیکن ہاں اگلا جو جملہ اس نے کہا، اپنی خیر منانا مسلمانوں، اپنی خیر منانا میری ماں اور بہنوں۔ اگلا جملہ جو اس بچی نے کہا وہ کہا کہ اللہ کی عدالت تو کل قیامت میں ضرور لگے گی، میں اللہ سے پوچھوں گی اے رب ہم نے سب کچھ لٹا کر تجھ سے شکوہ نہیں کیا، مگر جب ہمارے گھر گر رہے تھے، ہمارے خون بہ رہے تھے، ہمارے ننھے ننھے بھائیوں کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تو میں اللہ سے کہوں گی اللہ سارے عالم کے مسلمانوں سے تو پوچھ وہ کیا کر رہے تھے، ان کی زندگیاں کہاں تھی، وہ کون سی بستیوں میں تھے، ان کی زندگیوں میں تیرا دین کتنا تھا۔ میں اللہ سے کہوں گی اور میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم بتاؤ میری ماں، تم بتاؤ میری بہنوں، تم بولو جوانوں، تم بولو اے میرے بزرگوں جنہیں صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا ہے، جن کے گھروں سے قرآن نکل چکا ہو، سنتیں نکل چکی ہو، جن کے گھروں کی خوشیاں اور غم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے دور جا چکے ہوں، اگر یہ ننھی سی گڑیا رب ذوالجلال کی عدالت میں تجھ سے وہ مجھ سے سوال کرے گی، کیا تیرے میرے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہوگا جو اللہ کو دے سکے؟ میرے عزیزوں دنیا کی حقیقت سمجھو، جنہوں نے سب کچھ لٹایا تھا یا تو گزرے ہوئے دور میں وہ صحابہ اور ان کی داستانیں اور ان کے قصے ہیں، یا آج کے دور میں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے حقیقتاً سب کچھ فنا کر دیا، وہ وہاں کے مسلمان عورتیں، بچے اور مرد ہیں۔ میری بہنوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی تمام سوشل میڈیا پر پڑا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کڑیل نوجوان آتا ہے، 6 یا 7 جنازے پنڈی میں بند رکھے ہوئے، وہ بہنیں جو جوان ہیں وہ دل کے کانوں سے سنو میری بات، رسمی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل کھول کے رکھ رہا ہوں تمہارے سامنے، وہ سچائی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اگر آج نہ دیکھی تو دنیا اور آخرت کی تباہی سے تمہیں اور مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ نوجوان آتا ہے، 7 غالباً جنازے کی، سب سے پہلے ماں کے والد کے جنازے پہ آتا ہے کہ ابا مجھے یاد ہے کبھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، میں بہت خوش ہوں آج آپ اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے اور اس کے حضور جائیں گے، اس حال میں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی جو زندگی تھی وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر ماں کے پاس آیا، پھر اس کے ننھے ننھے بچے ہیں جن کے جنازے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس پہنچا اور اس نے وہ جملہ کہا جو کربلا میں حضرت حسین نے علی اصغر اور علی اکبر سے کہا تھا کہ بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ کو تم سے پیار نہیں، یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا، یہ مت سمجھنا تمہارے باپ کو تمہاری فکر نہیں تھی۔ اور میرے جگر کے ٹکڑوں، میں وہ خوش نصیب باپ ہوں جو اپنی اولاد کی شہادت کو اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جاؤ یہاں سے خوشی خوشی جاؤ، اور جب تمہاری ملاقات اللہ کے نبی سے ہو تو یہ کہنا آقا سے، آقا ہمارا باپ ہماری شہادت پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ پھر وہ بیوی کے پاس آتا، اس کی بیوی کے دونوں پیر غائب ہیں، صرف دھڑ ہے، اور وہ آگے کہتا ہے تم بڑی ضدی نکلی۔ بہنوں دل سے سنو، وہ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے تم بڑی ضدی نکلی، میں نے تم سے کہا تھا ہر بات میں تمہاری ضد مانتا تھا، تم جو کہتی تھی میں تمہاری ضد کو مان لیتا تھا، میں نے ایک ہی بات تو تم سے کہی تھی کہ دین کے ہر کام میں تم مجھ سے آگے نکل جاتی ہو مگر شہادت میں مجھ سے آگے مت جانا، میرا دل یہ ہے کہ تم سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔
مگر اے میری رفیق حیات، یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں بھی ضد پوری کر لی، مجھ سے پہلے شہید ہو گئی، تم میں مجھ میں یہی تو بحث تھی، تم کہتی تھی مجھے پہلے شہید ہونا ہے، اور میں یہ کہتا تھا یہ ضد نہ کر، تو ہر دین کے کام میں مجھ سے آگے ہے، مجھے اس شہادت میں آگے جانے دے، اس میں بھی تو مجھ سے آگے نکل گئی۔ ارے یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہاں جینے کے لیے مرے جا رہے ہو، یہاں دولت کے لیے اپنی زندگیاں فنا کر رہے ہو، یہاں تم اپنے گھروں کی 1 اور 2 3 اور 4 منزل بنانے کے لیے پریشان ہو، اور وہاں مرنے کے لیے لوگ بے تاب ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو کیسے قبول کرے گا۔ یہی ہے حقیقت زندگی کی۔ یہ دنیا جو دل سے تم نکالو گے، تمہیں یہ سڑی ہوئی بدبودار نظر آئے گی۔ جس دن تمہیں اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا، جس دن تم نے اس دنیا کو جان لیا میری بہنوں، جس دن تم نے اس کو پہچان لیا، پھر تم اپنے دلوں میں نفرت نہیں، عداوت نہیں، حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی بغض نہیں، اور زیادہ کا لالچ نہیں، کم پہ غم نہیں، پریشانیوں پہ واویلا نہیں، صبر اختیار کرو گی، خوشیوں پہ کبر نہیں، شکر کے ساتھ جیو گی۔ جس دن تم نے اس دنیا کی حقیقت کو جان لیا، اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت رب ذوالجلال کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی بھی اپنی توحید کے انکار کرنے والے کو ایک پھوٹی کوڑی سے نہ نوازتا۔ میری پیاری بہنوں، آج وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں کہ زندگی کی حقیقت سمجھو، اور سمجھو کہ یہ دین کیا ہے۔ یہ جو تم نے رات اور دن ہمیشہ یہی تذکرے رکھے ہیں، دنیا دنیا، کیا تم دنیا کے لیے آئے ہو؟ اگر یہ دنیا ہوتی، فقط یہ دنیا ہوتی، تو اللہ نے تمہارے نبی سے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے محبوب چاہو تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ میرے آپ کے نبی نے پتا کیا کہا تھا؟ اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت کھاتے رہوں اور صبر کا مظاہرہ کروں۔ دنیا اور دنیا کے مال کا باولا اور دنیا کے مال میں کمانے اور دھمانے میں اتنا مگن ہونا کہ اسے اللہ کا دین ہی یاد نہ رہے، اولاد ہی یاد نہ رہے، مسجدیں ہی یاد نہ ہوں، قرآن کا ہی پتہ نہ ہو، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو زمانے میں چل کیا رہا ہے۔ او پیارو، اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہ ہوگا، تم بتاؤ کل آنے والے وقت میں تمہاری اولادوں کی پرواہ کون کرے گا؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ابھی؟ ہر ہفتے یا مہینہ کا زیادہ سے زیادہ اتر پردیش کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں ہر ایک مہینے میں ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم اور ہندو کے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کے نہ جا رہی ہے۔ کہاں ہو تم؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو نبی کے ماننے والے، ایک طرف بہنوں تم کہتی ہو کہ نبی کی محبت ہے ہمارے سینوں میں۔ اگر یہ محبت ہے تو تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ تمہاری بہنیں مرتد ہوں، تمہاری بہنوں کا ایمان جائے، تمہاری ہی بہنیں اس صوبے میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، تمہارے گھروں میں مذاکرے نہ ہوں، غور و خوض نہ ہو، مجلسیں نہ ہو، تمہارے ہاتھ میں نوالا آتا کیسے ہے؟ حلق سے اترتا کیسے ہے؟ اس بات کے غور و خوض کے بنا کہ میری اور تمہاری بچی کل ایسا نہ ہو ایمان سے محروم ہو جائے۔ یہ بتاؤ اس بچی اور اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فکریں اور یہ غور
ہمیں کو کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا اور اپنے بچے اور بچیوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے تو تم بے فکر ہو جاؤ، مگر شیطان تم سے بالکل بھی غافل نہیں۔ وہ جس کام کے لیے آیا، وہ جو مقصد لے کے آیا، وہ اس نے جو بیڑا اٹھایا کہ میں تمہارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچ کے نکال لوں گا، وہ نہ بے فکر ہے نہ غافل ہے، تم چاہے کتنے ہی غافل کیوں نہ ہو جاؤ۔ آج یہ طے کرو یہاں کمائیں گے، مگر ایک ایسا نہ ہوگا کہ صبح سے رات کے 10 بجے تک ہم گھر سے باہر ہوں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو ہماری بچی کہاں جا رہی ہے اور بچہ کہاں جا رہا ہے۔ دیکھو یہ مظفر نگر ہے تمہارے قریب، وہاں پہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، ایک مسلمان کے کالج میں پڑھنے والی، برقع پہننے والی بچیاں وہاں کیفے میں گئی، وہاں مساج سینٹر میں گئی اور سب کی سب غیر مسلموں کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھی اور ان سب کی ویڈیو بنی اور منظر عام پر آئی۔ مگر میں کیا کہوں، ابھی بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہ کھلی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کل میری اور تیری بچی یا بچہ وہاں پہنچے، کل میری تیری بچی بھی یہاں جائے؟ یہ آگ ہے، بجھا سکتے ہو تو بجھا لو، ورنہ تمہارے ایک ایک گھر کو جلا کر کے راکھ کر دو۔ چاروں طرف تمہاری میری بچیوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی سوہارے میں ایک لڑکی کا واقعہ، وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی جو دیندار، پڑھی لکھی اور نمازی، اس کے ساتھ ایک غیر مسلم لڑکے نے اس طرح رابطہ کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا اگر میں اسلام قبول کر لوں۔ اور اس نے جھوٹ موٹ کر اسلام قبول کیا۔ پھر وہ بچی بغیر بتائے اس جذبے میں کہ ایک میں تو مسلمان بنا رہی ہوں، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا مجھے، کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کر کے جب وہ لڑکا اسے لے کے گھر پہنچا اور اگلی صبح میں اس نے ویڈیو بنائی اس لڑکی کی اور اس کو دکھا کر کے اس نے کہا اب ایک راستہ مسلمان میں نہیں بلکہ تجھے ہندو بننا ہوگا۔ وہ لڑکی جو قرآن پڑھی بھی تھی، نمازی تھی، دیندار بھی تھی، جھانسے میں آ گئی اور اب اتنی ڈپریس ہوئی، اتنی خوفزدہ ہوئی، آخر اس نے جا کے مندر میں اسلام کو چھوڑا اور دوسرے مذہب کو قبول کیا۔ اس سے بڑی بغیرتی یہ کہ پورا قصبہ سوتا رہا، اس کا خاندان دیکھتا رہا اور اس کا آنا اور جانا قصبے میں لگا رہا۔ ارے پہلے تو مسلمانوں میں یہ غیرت ایمانی اور یہ جذبہ عشق و محبت نبی سے تھا کہ اگر بچی اپنی مرضی سے کسی مسلمان سے گھر سے بھاگ کے شادی کر لیتی تھی، گھر والے ہمیشہ کے لیے اس کے راستے بند کر دیتے تھے۔ مگر آج غفلت کا یہ عالم، بچی نے ایمان بھی چھوڑا اور اس نے ایمان چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کیا، پھر بھی اس کا آنا جانا باقی ہے۔ آپ سوچئے کہ اب ایمانی سطح دن بدن کتنی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔